السلام علیکم. مینگل اپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، الطاف حسین کی جو ایم کیو ہے اس کے جو منحرف ہو گئے تھے یا 22 اگست کو کہیں، اس کے بعد انہوں نے تعلق ختم کر لیا تھا الطاف حسین والی ایم کیو سے، جو ایم کیو کے بانی ہیں. تو اب معافیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ان کے کارکنان اور ان کے کچھ رہنما، جن میں کچھ خواتین رہنما بھی شامل ہیں، ان کے کچھ بیانات ویڈیو سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنے تحریک سے الگ ہونے پہ پشیمان ہیں، نادم ہیں. ندامت کے بارے انہوں نے نیندیں نہیں آئی ان کو، اور اس طریقے سے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو اس طرح کے کچھ سلسلے آئے ہیں ویڈیو کے سامنے. تو معافیوں کا سلسلہ لندن تک پہنچ گیا ہے، اور لندن والوں نے گزشتہ روز جو انہوں نے وہاں اعلامیہ جاری کیا سوشل میڈیا پہ، تو اس میں یہ معافی نامے جتنے لوگوں کے آئے تھے ان کے صیغہ راز میں نام رکھتے ہوئے قائد تحریک جو بستر علالت پہ ہیں فی الحال گھر میں، تو ان کو سامنے پیش کر دیا گیا. انہوں نے بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے 22 ان کی معافی کو قبول کر لیا. اور اس طرح کافی تعداد لوگوں کی ہے جو ایم کیو لندن کے اعلامیے کے مطابق کہ ان کو معافی دے دی گئی ہے، اور اس کی الطاف حسین نے توثیق بھی کر دی ہے. تو بہرحال یہ معافی کا سلسلہ کہاں تک جائے گا اور کہاں تک رکے گا، ابھی کوئی نام تو انہوں نے سامنے نہیں آیا ہے. جس نے خود اپنی ویڈیو بھر کے ڈال دی سوشل میڈیا پہ تو وہ نام سامنے آئے. ادروائز کچھ اور نام جو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پہ بتائیں گے، اور اپنے صوبائی جہاں جہاں وہ مقیم ہیں وہ وہاں کے انچارجز جو وہاں کے ہیں، جو اس تنظیم کو جو ایم کیو کی جو زیر یعنی کہ ابھی پابندی پہ ہے، تو اس کے جو ہیں یہاں کے انچارج یا جو بھی ہے ان سے رابطہ رکھیں، مگر فی الحال وہ اپنے خاموش رہیں. اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں مزید جو لوگ جو رہنما ہیں بڑے بڑے، وہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید معافی کے طلبگار ہوں، جن میں کافی رہنما جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، باہر ہیں، لندن سے بھی باہر ہیں، پاکستان سے بھی باہر ہیں، کہیں اور ہیں، وہ اپنے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور ویڈیو میں وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور وہاں جیسے واسع جلیل نے کہا، وہ واسع جلیل نے تو یہ کہا کہ جناب انہوں نے چھوڑ دی تھی اور خود چھوڑی تھی، مگر یہ کہ وہ قائد کے آج بھی وفادار ہیں. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر اختلاف تھا تو خاموشی سے الگ ہو گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے بھی یہ کہا، اور انہوں نے تو اپیل بھی کی چیف فیلڈ مارشل آرمی چیف سے کہ جناب جب ان کو معافی انہوں نے مانگی ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کی قبول کی جائے معافی الطاف حسین کی. اور انہوں نے بڑی ہمدردانہ ریکویسٹ کی ہے آرمی چیف جناب عاصم منیر سے. تو واسع جلیل نے اور بڑی پرزور الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے. اور انہوں نے باقی جو الزامات تھے ان پہ اپنے اوپر جو ان کی تنظیم کے اوپر، اس سے بھی انہوں نے ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا نہ بلدیہ کے واقعے میں ایم کیو ملوث تھی، نہ کسی ایسے جرائم میں، نہ کرپشن میں، نہ بتاخوری میں. بہرحال وہ ان کی اپنی رائے ہے، اور اس حوالے سے وہ لازمی جو فیور میں ہوگا الطاف حسین کے تو وہ لازمی یہ بیان تو اس کا حق بنتا ہے دینے کا. اسی طریقے سے لازمی یعنی کہ کافی لوگ جو ہے وہ معافی کے آگے آنے والے دنوں میں طلبگار نظر آئیں گے. یہ بابر مرزا ایڈوکیٹ جو ایم کیو کو اس وقت سمجھ رہے ہیں کراچی میں ایم کیو کو فعال کیے ہوئے، ایم کیو لندن کو، اور اس کو وہ یہاں چلا رہے ہیں اور وی لاگ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ بہرحال معافی پہلے بھی ایک دی گئی تھی، اس کے تو نتائج اچھے نہیں نکلے تھے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا الطاف حسین نے، اور وہ کافی اور قابل ستائش ہے ان کا یہ عمل کہ انہوں نے لوگوں کو معافی پھر بھی دے رہے ہیں. ایک معافی کا رزلٹ انہوں نے جو منفی ملا ان کو، اس کے باوجود بھی بہرحال یہ رمضان کی برکتوں کا
مہینہ ہے تو یہ رمضان کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے جو چھوٹے سائز کے جو لیڈر ہیں فی الحال ایم کیو ایم کے، جو الطاف حسین کے ایم کیو ایم میں جانے کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، تو اللہ آدمی کل آنے والے دنوں میں کافی یعنی کہ بڑے رہنماؤں کے لیے بھی راستہ کھل گیا ہے، اور وہ رہنما جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو وہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں ان کے بھی معافی نامے لندن پہنچ جائیں۔ تو یہ عوام یہ سمجھتی ہے، اور یعنی کہ جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کا جو گروپ ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم جو ان کی ہے، گروپ کیا کہا جائے، یعنی کہ ان کی تنظیم ہی ایم کیو ایم ہے، تو وہ کراچی میں آنے والے دنوں میں فعال ہو سکتی ہے کسی اور شکل میں، اور جو نئے لوگ اور پرانے لوگ مل کے جو کارنر ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں دی الطاف حسین کے خلاف، تو وہ الطاف حسین کی پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے اور کچھ معافی نامہ لکھ کے آ جائیں گے، کچھ ایک دم اپنے خاموشی توڑ کے میدان میں آ جائیں گے۔ تو یہ اس بات کا غمازی کرتا ہے یہ معاملہ کہ اگر بابر مرزا ایڈوکیٹ بول رہے ہیں اور الطاف حسین کے فیور میں بول رہے ہیں اور کافی کھل کھلا کے بول رہے ہیں اور یہاں والوں کو ہدف تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بات نظر آتی ہے، یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ کچھ نرمی ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان اداروں کی طرف سے جو ایم کیو ایم لندن کے اوپر سے تنگ کیے ہوئے تھے، یا ان کو سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، نہیں ملتی تھی، یا کہیں کرتے تھے وہ تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ لچک نظر آ رہی ہے، اور یہ معافی نامے بھی کسی بڑی آگے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے کسی بڑے یعنی کہ سیاسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور جس میں بڑے بڑے نامور اور جید ان کے رہنما اس میں چلے جائیں گے، اس معافی کے طلبگار، اور معافی نامہ لکھ کر، اور آنے والے دنوں میں جب تھوڑی مزید آزادی ملے گی تو یہ کھل کھلا کے سب لوگ سامنے آئیں گے، اور جو آلریڈی امریکہ میں برطانیہ میں مقیم ہیں وہ اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے جو ایم کیو ایم کا یہاں لینڈ کرے گا جہاز، جس میں ان کی نئی پرانی ایم کیو ایم ایک نئی آب و تاب کے ساتھ دوبارہ میدان میں آئے گی، اور جس کو الطاف حسین وہاں سے چلا رہے ہوں گے۔ بہرحال الطاف حسین کو اب ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مخلص قیادت ہو، ان کے ساتھ ماضی اور کے تجربے سے بھی وہ سبق سیکھیں گے، اور وہ ایسی قیادت کو لازمی آگے سامنے لائیں گے جو ان کی تنظیم کو چلائے، کیونکہ خود وہ اب عالم پیری میں ہیں اور متعدد امراض میں مبتلا ہیں، تو لازمی اگر وہ لندن میں رہے یا پاکستان میں اگر ان کی آمد ہو جاتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان پہ سے اعلانیہ غیر اعلانیہ جو پابندی ختم ہو جاتی ہے ان کی سیاسی سرگرمیوں سے، تو وہ بآسانی گائیڈ لائن بانی کی حیثیت سے دیتے رہیں گے، اور ایک نئی نکھری ہوئی قیادت جو ہے ایم کیو ایم لندن جو ہے اس کو یہاں پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں ملنے کے بعد چلائے گی، اور وہ یہاں کے جتنے بھی دل برداشتہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں متفق قوم کے، وہ تمام اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، اور لازمی جو ایم کیو ایم پاکستان کے حالات سے، اختلافات سے، انتشار سے دل برداشتہ ہیں، تو وہ اس طرف چلے جائیں گے، اور پھر ایک تنظیم نئی میدان میں آئے گی۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب یہاں کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی مطمئن ہو جائے گی، کیونکہ جو شہر کراچی اور کے جو حالات اور ادھر کے جو ہنگامہ آرائی اور ماضی میں رہا جس طرح جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح سے، تو یہ دوبارہ نہ ہو، تو اس کی شرط پہ یہ سب آزادی ملے گی۔ دیکھیں کب ملتی ہے۔ بہرحال معافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بعد میں یہ سلسلہ آگے سیاست کا کب شروع ہوتا ہے ایم کیو ایم لندن کی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں ایم کیو ایم لندن کے ان کو بھی نوشتہ دیوار اب پڑھ لینا چاہیے۔ کچھ حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جس کی بابر مرزا بھی بار بار امید اور دلا رہے ہیں، اور بڑے وہ پر امید نظر آتے ہیں۔ ان کو بھی جس طرح کی آزادی ہے اس کے بعد
بابر مرزا ایڈوکیٹ کی بات ایسی ہیں کہ جن پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔